اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی گئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفرقان میں ایسے لوگوں کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہڈن نہیں رکھی، خفیہ نہیں رکھی، چھپا کے نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کامیابی کی دعوت دی ہوئی ہے، اور ایسی کامیابی جو یقینی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جو بار بار انسان کو متنبہ کرتی ہے، بار بار سمجھاتی ہے، بار بار دعوت دیتی ہے۔ اب انسان خود کہے کہ مجھے نصیحت کی نہیں ضرورت، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں نہیں صحیح ہونا چاہتا، تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بازو نہیں پکڑتے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے جی جب اللہ کو منظور ہوگا، یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لوگ طفل تسلیاں دیتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوگا شروع کر دیں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ کو تو ہر وقت منظور ہے کہ تم اچھے کام کرو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کو منظور ہوگا تو میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا، میں نماز پڑھنی شروع کر دوں گا، میں داڑھی رکھنی شروع کر دوں گا، میں ایسے کام کرنے شروع کر دوں گا، مجھے اللہ کہہ دے گا۔ عزیز طلبہ، یہ ساری راہ فرار ہے، بھاگنے کے طریقے ہیں، اور خام خواہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نیکی سے پیچھے رکھنے کی ایک اندر کی خواہش ہے۔ بتاتے نہیں ہیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ابھی ہم نے ٹھیک نہیں ہونا۔ جو بندے کہتے ہیں نا جب اللہ چاہے گا، تو یہ ان کے دل میں دراڑ ہوتی ہے، ان کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا خود نہیں پسند کرتے۔ جبکہ جو لوگ ماننے والے ہیں نا، وہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، فوراً مان جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے مکہ میں اور مدینہ میں، وہاں پر ان کو شراب پینے کی اجازت تھی۔ مکہ میں بھی مسلمان شراب پیتے رہے، اس وقت جائز تھی، اس کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جب مسلمان پختہ ایمان والے ہو گئے اور ان کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا، اسلام کے ساتھ وہ ڈیووٹڈ ہو گئے، اور اسلام کو انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس کے لیے قربانی سے بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں حکم جاری کرنے شروع کر دیے، اور پھر آخر میں ایک حکم نازل کر دیا کہ تم پر شراب اور جوئے اور پانسے یہ حرام کر دیے گئے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، ایک منادی کرنے والا مدینے کی گلیوں میں آ گیا، حکم دیا کہ اللہ نے حکم کر دیا ہے شراب حرام ہے۔ اب عزیز طلبہ، جس نے منہ پہ لگائی ہوئی تھی نا، اس نے وہیں رکھ دی، اور جو اس کے اندر چلی گئی تھی اس نے وہاں گلے میں انگلی مار دی اور کیا کر دی تاکہ میرے اندر شراب نہ رہے۔ پھر عزیز طلبہ، مکے کی جو نالیاں ہیں نا وہ شراب سے بھری ہوئی تھی۔ یہ مٹکوں میں شراب رکھی جاتی تھی، خود تیار کرتے تھے، اور ہر وقت گھر میں شراب، جس طرح پانی کی
فیسلٹی ہوتی ہے اس طرح شراب کی فیسلٹی، تو انہوں نے ساری شراب جو ہے نالیوں میں بہا دی اور بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کو کہتے ہیں ماننا۔ یہ کوئی ماننا نہیں بھی ٹھہر کے میں کرتا ہوں، میں اگلے سال کرتا ہوں، میں ذرا حج کر کے آؤں گا تو پھر کروں گا۔ لوگ بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، فلاں وقت کروں گا، میں نے نا اب نماز نہیں پڑھنی، میں نے صبح نماز پڑھنی۔ اور عزیز طلبہ، بہت سے لوگ ایسے وعدے کرتے رہے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا وہ ان سے وہ وعدہ پورے نہیں ہوا۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شروع کر دیا جائے۔ ایک بندہ تھا، وہ سگریٹ پیتا تھا، سگریٹ بھی زیادہ، اس نے سوچا میں سگریٹ پیتا ہوں، اگر میں یہاں ہی فوت ہو جاتا ہوں تو گھر والے مجھے قبر میں پہنچا دیں گے، ایسے ہی ہوگا نا۔ تو جب فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے تو وہ میرے پاس آ کر سوال و جواب کریں گے، میرے منہ سے بدبو آئے گی تو بتائیں میرے پاس فرشتے کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب اس کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میرا کیا بنے گا، میں تو رگڑا کھا جاؤں گا۔ عزیز طلبہ، اس نے جو سگریٹ تھی جو پی رہا تھا اس کو پھینک دیا، جو ڈبیا اس کے پاس تھی وہ پھینک دی، اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے اس کے بعد سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہے مصمم ارادہ۔ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ کتنے خداؤں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو خود ان خداؤں کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے تہ تہ کر دیا، وہ جو بنے ہوئے تھے بت ان کو گرا دیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ اچھا کرتے ہیں، اچھا میں ابھی ٹھہر کے، یہ بربادی ہے۔ عمل جو ہے نا، عمل فوری لاگو ہوتا ہے، اور جو بندہ تھوڑا سا سستی کرے گا نا، شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ اندر سے پھر گیم شروع کر دیتا ہے، یار ٹھہر جو، اور فلاں کا بھی یہی تو ہے، فلاں کا بھی تو یہی ہے، اتنے جذباتی نہ بنو، یہ نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ وہ دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کر کے نا بندے کو عمل سے روکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کھلا کیا ہے؟ ہم تو اپنے کام میں رجے رہتے ہیں نا، اس کی ایک ہی اسائنمنٹ ہے کہ میں نے لوگوں کو ورگلانا کیسے ہے، میں نے لوگوں کو ڈی ٹریک کیسے کرنا ہے، میں نے ان کو منزل پہ پہنچنے نہیں دینا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ اتنا شیطان عقل مند بھی ہے، ذہین بھی ہے، بڑا زیادہ جو ہے نا وہ بندہ وہ آگے بڑھا ہوا تھا۔ اب وہ جو نیکی میں محنتیں کرتا تھا نا، اس نے اب بندوں کو پھسلانے کے لیے محنتیں شروع کر دی، اور ہر بندے کے سر چڑھا ہوا ہے، ہر بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، پوری طاقت کے ساتھ اس کو دھکیلنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وگرنہ جہاں آپ نے شیطان کو تھوڑا سا موقع دے دیا وہ آپ کو لے بیٹھے گا۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ایک نماز چھوٹ جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری نماز کے چھوٹنے کا امکان آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے، پھر جب دوسری چھوٹ دی تو پھر تیسری بھی۔ اسی طرح جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ادھر کام چل گیا تھا جھوٹ بولنے سے، ایک اور بول دو۔ پھر عزیز طلبہ وہ عادتاً جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے ہر بات میں، پھر اس کو مزہ نہیں آتا، جھوٹ کی ملاوٹ کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح شیطان جو ہے پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے لگ گیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، ایک جھوٹ بولنے سے 100 جھوٹ اور بولنے پر۔ اس لیے برائی کے مقابلے میں اپنے نفس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو ہلنے نہیں دینا چاہیے۔
جب کبھی آپ کو خیال آ جائے نا کہ چلے میں ایسے کر لیتا ہوں، یہ شیطان کا حملہ اس وقت آپ پہ ہو چکا، اور وہ جب بھی آپ نے کر لیا اس نے کامیاب ہو جانا۔ تو ہماری ساری فائٹ جو ہے نا پورے زندگی کی، دو چیزوں کے ساتھ ہماری فائٹ ہے، جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ وہ فائٹ کیا ہے اور ہم نے اس سے کیسے فتح مند ہونا ہے۔ عزیز طلبہ، انسان کچھ بھی نہیں ہے، زیرو پہ ہے، زیرو پہ۔ انسان کھوکھلا ہے، اس کو ایک تو اللہ کی طاقت لینی چاہیے ہر وقت، یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری مدد فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ بار بار دعائیں کرنی چاہیے، میں آپ کو بتاؤں۔ اگلی بات یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں تینوں کل پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور شیطانی کاموں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ میں دیکھ لوں۔ دیکھنے سے بھی کام پڑ جانا ہے۔ پہلے ہر بندہ دیکھتا ہے، ایک بندہ جوا کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے نا، تو اس نے لامحالہ جو ہے وہ کھیلنا بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہ کھیلے۔ تو بندہ جو ہے نا آہستہ آہستہ برائی کا حصہ بن جاتا ہے، اور شیطان جو ہے نا اس کو تسلی دیتا ہے، اور یار ایک دفعہ کر لو، کیا ہے، اور یار اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ ساری دنیا لگ گئی ہے، تم جو ہے نا بڑے بنے پھرتے ہو، میں جو ہے نا وہ پرہیزگار ہوں۔ یہ چیزیں اب دنیا میں نہیں ہیں، ختم ہو گئی ہے پرہیزگاری۔ ساری دنیا صبح لیٹ اٹھتی ہے، تو تمہیں کیا ہے، تم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، جاؤ سو جاؤ۔ وہ ایسے سلا دے گا اور آپ کی نماز فجر وہ ضائع کر دے۔ تو شیطانی حملہ جو ہے وہ ہمہ وقت ہے، ہر وقت وہ ایئر اٹیک کرتا ہے، فضائی حملہ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں شیلٹر نہیں چاہیے، ہمیں نہیں اس کے بارے میں فائٹ کرنی چاہیے۔ شیطان کے ساتھ فائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے عزیز طلبہ، یہ بھی سننے والی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طریقہ ہمیں ملا ہے، پتہ آپ کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان عمر کو دیکھتا ہے نا، وہ خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے، عمر کو جانے دیتا ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا، ایک شیطان راستے پہ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہمارے ساتھ مل جاتا ہے کہ میرا دوست آ گیا، پھر اس کو لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ شیطان جو ہے وہ کام اس کا ختم ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم، بسم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں السلام علیکم۔ یہ تو ہے شیطان سے آپ کو۔ لیکن اگلی بات میں نے حضرت عمر کے بارے میں آپ کو بتانی ہے کہ شیطان کیوں دوڑتا ہے حضرت عمر سے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ حضرت عمر بھی انسان ہے، حضرت عمر کے اندر نفس بھی ہے، حضرت عمر بھی جو ہے وہ اپنی ساری خواہشات رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرف دیکھ کر شیطان اس لیے دوڑتا ہے عزیز طلبہ کہ جو بھی شیطانی خیال آتا نا ان کو، تو ہمیشہ وہ الٹ کرتے اور بہت بہتر کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارتا شیطان کہ یار میں اس کو کس طرح لے کر جا رہا ہوں، یہ الٹا جو ہے وہ نیکی کی طرف چل گئے۔ اگر تھوڑی نیکی کرنی ہو زیادہ نیکی۔ تو حدیث میں آتا ہے، سنیں ذرا، بڑی اچھی بات ہے، حدیث میں آئی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، اب سن لیں ذرا بات، جو مومن ہوتا ہے نا وہ شیطان کو تھکاتا ہے، شیطان تھک جاتا ہے اس سے، مومن سے۔ کیوں؟ کہ مومن ہمیشہ اچھا کام کرتا رہتا ہے، شیطان ہر وقت روتا رہتا ہے یار اس کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، لیکن یہ سنتا نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، کیونکہ مومن اس کی بات نہیں مانتا۔ جو ہی اس کو خیال آتا ہے اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے،
دوسرا یہ عزیز طلبہ میری بات سنیں، بڑی اہم بات ہے کہ بندے کو اپنے معمولات بنانے چاہیے، بندے کو اپنا ٹائم ٹیبل ڈیولپ کرنا چاہیے، جو ہمارے نیکی کے کام ہیں نا وہ پہلے لکھنے چاہیے کہ یہ میں نے کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل نماز کا، ہر بندہ نماز کا خیال رکھے اور وقت کی پابندی کرے۔ یہ شیطان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ حملہ ہے، اس کے اوپر حملہ ہے کہ اس نے نماز سے تو فارغ ہونا نہیں ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے۔ پھر جو ہے وہ بندہ غلط راہوں کا چناؤ ہی نہ کرے۔ شیطان تو ایسے ہی ہے نا، غلط راہوں کا چناؤ کروانے کے لیے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، پتہ ہے سب کو، تو اس سے بچے گا تو انسان شیطان سے بچے گا۔ پھر کیا ہے، انسان جو ہے اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ عزیز طلبہ، یہ جو سارے معاملہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو اس کا نفس کہتا ہے ایسے کر لو، وہ بے صبری کر جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے میں کام غلط کرنے لگا ہوں، لیکن اس کے اندر بے صبری ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ نفس سے نا اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ نفس اس کو ابھارتا ہے، شیطان بھی ساتھ لگ جاتا ہے، اس کو فائدہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول پوزیشن میں رکھیں، صبر کر کے رکھیں۔ دنیا میں عزیز طلبہ، اگر کسی نے کچھ لے کر جانا نا یہاں پر، تو جہاں پر صبر کرے گا تو اس کو ملنا، بے صبرے کو کچھ نہیں ملنا۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں تسلی سے صبر سے چلنا چاہیے۔ اس وقت شیطان کا بھرپور حملہ ہم پہ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسا حملہ ہوتا ہے؟ وہ ہمیں کوئی کام یاد کروا دیتا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی فکر آ جاتی ہے کہ یار وہ مسئلہ، وہ اپنی نماز کو بھول کے جلدی شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نماز کو آدھی اور چوتھائی پتہ نہیں کٹ کٹا کے وہ کر لیتا ہے۔ میں نے پڑھ لی نماز، حالانکہ اس نے پڑھی نہیں، اس نے پڑھے کچھ نہیں، اس نے دماغ کو نہیں پتہ کیا ہوا، دل کو نہیں پتہ کیا ہوا، نماز کیا پڑھی۔ تو اس طرح عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ ہم نے فائٹ کرنی ہے، ہر بندے نے فائٹ کرنی ہے۔ فائٹ کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے، آزمائش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم کہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، فارغ نہیں، اگلا شروع، اگلا ختم، پھر اگلا شروع۔ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، تو اس لیے یہ سسٹم جو ہے نہ ٹھہرنے والا ہے، ہر وقت ہم نے کچھ نہ کچھ نیکی کرنی ہے۔ جب ہم سونے لگتے ہیں ہمیں آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، جب اٹھیں تو پھر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں اٹھنا چاہیے، پھر بھی ہمیں واش روم جانے کے بعد ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بندے کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پوجتے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ والے ہو جائیں گے تو ہماری یاد بھی اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔